جز خاک کے اور کچھ بھی نہ تھا، تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی۔ الوداع فاطمہ کے پسر الوداع، تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ بزرگان محترم، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے امام بنایا، یہدون بامرنا، اور اس امام کا کام کیا ہے کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہ عہدہ اور منصب امامت کا سب سے پہلی جو صفت اللہ اس آیہ مبارکہ میں بیان کر رہا ہے کہ وجعلنا، کہ ہم بناتے ہیں، یعنی اس میں انسانوں کا کوئی نقش، کوئی رول، کوئی مداخلت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے بنا یا اسے نہ بنا، یہ ایک عہدہ الہی ہے جو پروردگار عالم سے مخصوص ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ جسے وہ بنا رہا ہے اسے ہمیں قبول کرنا ہے، اسے تسلیم کرنا ہے۔ صبح سے شام تک اس فکر میں رہنا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ صبح سے شام تک یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں تسلیم ہو جانا ہے ان کے سامنے۔ تسلیم یعنی کیا؟ تسلیم یعنی اس طریقے سے ان کی اطاعت کریں، اس طریقے سے ان کی پیروی کریں جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں، اور امامت کا جو منصب اور عہدہ ہے یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اور جہاں جتنے بھی انبیاء آئے، اوصیاء آئے، رسول آئے، یعنی دنیا میں جسے بھی جو مقام ملا ہے، منزلت ملی ہے، اس نے اپنے آپ کو اس امامت سے منسلک کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس امامت کے قریب کیا ہے، تب جا کر اسے یہ منصب، چاہے وہ رسولوں کی فہرست ہو، چاہے وہ نبیوں کی فہرست ہو، چاہے وہ اوصیاء کی فہرست ہو، یعنی تمام لوگوں نے اپنے آپ کو اس امامت سے قریب کیا ہے، تب جا کر ان سے یہ منصب اور عہدہ ملا ہے۔ تو ایک جملہ عرض کروں، یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی منصب ملے، کوئی عہدہ ملے، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو امامت سے قریب کر لے،
جتنا وہ امامت سے قریب کرتا چلا جائے گا کچھ نہ کچھ بنتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ امامت ایک ایسا منصب، ایک ایسا ہوتا ہے کہ انسان جتنا قریب کرتا چلا جائے گا، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اوصیاء ہوں، انہوں نے جتنا اپنے آپ کو ان سے قریب کیا ہے انہیں منزلت، عہدہ ملتا گیا ہے۔ اب امامت کی ضرورت کیا ہے؟ امامت کی ضرورت کیا ہے؟ آیت اللہ مکارم شیرازی اپنے اصول عقائد میں تحریر کرتے ہیں کہ انسان کا جسم ہے، ایک انسان کے جسم میں ایک دل ہوتا ہے۔ دل کا کام کیا ہوتا ہے؟ دل کا کام ہوتا ہے دھڑکنا، اور جب انسان کا دل دھڑکتا ہے تو اس کے جسم میں خون کی روانی پیدا ہوتی ہے، اور جب خون کی روانی پیدا ہوتی ہے تو انسان چل سکتا ہے، انسان بول سکتا ہے، انسان کھا سکتا ہے، انسان پی سکتا ہے، انسان دیکھ سکتا ہے، یعنی ہر وہ کام کر سکتا ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر یہی دل دھڑکنا اس کا بند ہو جائے، اس کی خون کی روانی بند ہو جائے، تو نہ اب وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ سو سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے۔ اس کا جسم جو ہے اب بیکار ہو گیا بالکل، اگر دل دھڑکنا بند ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بنا دل کے جس طریقے سے انسان کا جسم بنا دل کے بیکار ہے، اس کا جسم کسی کام کا نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر انسان چاہتا ہے اپنے اعمال کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچانا، اپنے کردار کو اس کی بارگاہ میں پہنچانا، اپنے افعال کو اس کی بارگاہ میں پہنچانا، تو اسے کسی نہ کسی ایک کو امام منتخب کرنا پڑے گا۔ جب وہ امام منتخب کرے گا کسی کو، تب اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کے کیریکٹر پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ ورنہ جس طریقے سے انسان کا جسم بنا دل کے بیکار ہے، اسی طریقے سے انسان۔ اب امامت کی کئی قسمیں ہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کچھ ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور کسی کے لیے یہ ہے کہ بھائی ان سے دو دو ہاتھ بھی کر لو، یہ بھی فرما رہا ہے قرآن مجید میں۔ تو پروردگار عالم امامت کی کئی قسمیں قرآن مجید میں ہے، لیکن جو حقیقی امام ہے وہ کون ہے؟ تو عزیزان محترم، میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو بھی دنیا میں جسے بھی، چاہے وہ انبیاء کی فہرست ہو، چاہے اوصیاء کی فہرست ہو، چاہے اولیاء کی فہرست ہو، رسولوں کی فہرست ہو، ان کو جو بھی منزلت مقام ملا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو امامت سے قریب کیا ہے، تب انہیں وہ منصب اور عہدہ ملا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ جناب آدم کا ہم نے کچھ کلمات سے امتحان لیا، کچھ اسماء انہیں سکھا اور امتحان لیا، اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو یعنی کہ جناب آدم جیسے نبی کی توبہ بھی کچھ اسماء کے ذریعے سے قبول ہوتی ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اسماء پنجتن پاک علیہ السلام کے تھے۔ اور قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما تکاملت النبوہ لنبی حتی، کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی ہے جب تک کہ اس نے سیدہ کی فضیلت اور ان کی محبت کا اقرار نہ کر لیا ہو۔ یعنی کسی نبی کی نبوت، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی ہے جب تک کہ اس نے جناب سیدہ کی عظمت اور فضیلت اور محبت کا اقرار نہ کر لیا ہو۔ یعنی کہ اگر جناب آدم کی نبوت مکمل ہوئی ہے تو جناب سیدہ کی فضیلت کا اقرار کرنے کے بعد، جناب یوسف کی نبوت مکمل ہوئی ہے تو جناب سیدہ کی عظمت کا اعلان کرنے کے بعد، جناب یعقوب کی نبوت مکمل ہوئی ہے تو جناب سیدہ کی محبت کا اقرار کرنے کے بعد، یعنی تمام انبیاء کی جو نبوت مکمل ہوئی ہے جناب سیدہ کی فضیلت اور ان کی محبت کا اقرار
انکار کرنے کے بعد ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ اب عزیزان محترم، ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر کوئی ایک فضیلت کسی ایک معصوم کے لیے، کسی ایک امام کے لیے ثابت ہو جائے تو 14 کے لیے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی فضیلت جو ہے مخصوص ہو کسی سے، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام، زین العابدین، کیا ہم ہر امام کو زین العابدین کہہ سکتے ہیں؟ ہر امام زین العابدین ہیں، لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہر امام کو زین العابدین؟ نہیں کہہ سکتے۔ اگر میں آپ یہاں پر کہوں زین العابدین، آپ کے ذہن میں فوراً تصور آئے گا کہ چوتھے امام، کسی دوسرے کا تصور نہیں آئے گا۔ لیکن اگر میں کہوں امام تو آپ کہیں گے کون سے امام؟ آپ یہی کہیں گے کون سے امام؟ لیکن جیسے میں کہوں زین العابدین تو آپ کہیں گے چوتھے امام علی ابن الحسین۔ تو یعنی کہ اگر کوئی ایک فضیلت کسی ایک کے لیے ثابت ہے تو سب کے لیے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی خاص صفت، خاص القاب ہوں تو خاص کے لیے کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ جس طریقے سے اگر ہم تمام اماموں کو زین العابدین کہتے چلے جاتے تو دشمن جس طریقے سے ان کے منصب عہدے کو چھین کر فائدہ اٹھائے ہیں، اسی طریقے سے ان کے القابات کو چھین کے فائدہ اٹھا سکتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ مخصوص ہے، زین العابدین ایک لفظ ہے۔ تو اب اگر تمام نبیوں کی نبوت مکمل ہوئی ہے تو صرف جناب سیدہ کی محبت کا اقرار نہیں کرنا پڑا ہے، بلکہ اسے امام علی سے امام زمانہ تک کی محبتوں کا اقرار کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ایک فضیلت کسی ایک کے لیے ثابت ہے تو تمام ائمہ کے لیے ثابت ہے، کیونکہ ان کے یہاں تضاد اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ جہاں تضاد اور اختلاف پایا جاتا ہے وہاں کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، جہاں تضاد اور اختلاف نہیں پایا جاتا ہے وہاں کے مسائل اور اختلاف کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ بزرگان محترم، پیغمبر فرماتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد، صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے چھوٹے بڑے سب ایک جیسے ہیں۔ تو اگر ایک فضیلت کسی ایک کے لیے ثابت ہے تو سب کے لیے ثابت ہے۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام کے القابات میں تناسب، جسے ہمارے یہاں سماج معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ نام کچھ ہوتا ہے، خاصیت کچھ ہوتی ہے، تو کیا اسی طریقے سے تمام اماموں میں بھی ہے کہ القاب کچھ ہوں، خصوصیت کچھ ہوں؟ ہمارے یہاں جمیل نام ہوتا ہے لیکن جمیل نہیں ہوتا، ہمارے یہاں اسد نام ہوتا ہے لیکن اسد نہیں ہوتا، ہے کہ نہیں؟ لیکن امام کے القابات میں اور ان کی شخصیت میں ذرہ برابر فرق نہیں پایا جاتا ہے، جیسی شخصیت ہے وہی القاب ہیں۔ اگر امام علی ابن الحسین کا لقب سجاد ہے، تناسب پایا جائے گا دونوں میں، نام میں، لقب میں اور شخصیت میں، دونوں میں تناسب پایا جائے گا۔ سجاد کیوں کہتے ہیں امام علی ابن الحسین کو؟ تو امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سجاد اس لیے کہا جاتا ہے ہمارے بابا کو کہ جب بھی امام ہمارے بابا قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن مجید میں کسی بھی سورہ میں سجدے کا ذکر آ جاتا تھا، آیے سجدہ نہیں بلکہ سجدے کا ذکر آ جاتا تھا تو امام فوراً سجدے میں جاتے تھے۔ اسی طریقے سے پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب اگر دو لوگوں میں مصالحت کی جاتی تھی تو امام بغیر سجدہ کیے ہوئے دو لوگوں میں مصالحت نہیں کرتے تھے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نماز پڑھتے تھے جب ہمارے بابا، تو
بنا سجدہ شکر کی ہوئے بلند نہیں ہوتے تھے. یعنی چاہے مستحبی نماز ہو، واجبی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، بنا سجدہ کیے ہوئے وہ فارغ نہیں ہوتے تھے. یعنی کہ اتنا زیادہ سجدہ کرتے تھے کہ جن کی وجہ سے انہیں سجاد کہا جانے لگا. یعنی نام اور شخصیت میں تناسب ہوتا ہے. اسی طریقے سے زین العابدین بہت سارے، لیکن ایک زین العابدین. زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ زین العابدین امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے کہ امام میں نے دیکھا کہ ہمارے بابا جو ہے دن میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جب عبادت الہی کے لیے جاتے ہیں تو گریہ زاری اس طریقے سے اپنے افعال کو انجام دیتے کہ ہمیشہ گریہ کرتے رہتے تھے خوف خدا سے. اور پھر ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے جو ابن عباس رسول خدا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ روز قیامت جب تمام انبیاء کھڑے ہوں گے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، ہم بھی ہوں گے، اوصیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، تمام لوگ ہوں گے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور پروردگار عالم آواز دے گا کہ زین العابدین کہاں ہیں؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پروردگار عالم آواز دے گا کہ زین العابدین کہاں ہیں، تو ہم کیا دیکھیں گے کہ ہماری صفوں کے درمیان سے میرا بیٹا حسین ابن علی جاتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی کہ امام زین العابدین کا لقب جو ہے شخصیت کی تناسب میں ہے. یعنی عبادتوں کی زینت امام سجاد صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی ہے، قیامت کے روز بھی، جہاں تمام انبیاء ہوں گے، تمام اوصیاء ہوں گے، نبی ہوں گے، ملائکہ ہوں گے، وہاں بھی پروردگار عالم انہیں زین العابدین کے لقب سے پکارے گا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم، امام خیر ابھی اور بھی بہت سارے القابات ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو امام کے صرف کربلا میں امام نے، آج مشہور ہے کہ امام بیمار کربلا، تو کیا صرف بیمار تھے امام؟ نہیں، کربلا کے بعد امام نے 35 سال منصب امامت پر فائز تھے اور 35 سالوں میں ہر وہ کام کیا جو ایک امام کے ذمے ہوتا ہے. امام نے علمی کام کیا، امام نے سماجی کام کیا، امام نے رفاہی کام کیا، ہر وہ کام کیا جو ایک امام کرتا ہے. لیکن ارباب ازاں دشمن اس امام کو جس طریقے سے کربلا میں شہید نہیں کر پائے، لیکن کربلا کے بعد امام کو شہید کیا جاتا ہے. امام زیادہ تر گریہ کرتے تھے. ایک مرتبہ جناب منہال امام کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں مولا آپ کب تک گریہ کرتے رہیں گے؟ تو امام منہال سے کہتے ہیں منہال تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. امام کہتے ہیں اے منہال، یعقوب کا ایک یوسف ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا. جناب یعقوب کو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہیں، لیکن جناب یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، ان کی روشنی چلی گئی. اے منہال، میرے سامنے تو میرے 18 یوسف شہید کیے گئے ہیں، میں گریہ نہ کروں تو کون گریہ کرے گا؟ ایک مرتبہ منہال کہتے ہیں اے مولا، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. تو مولا کہتے ہیں اے منہال، ہمیں معلوم ہے شہادت تو ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن اے منہال کیا ہمارے گھر کی یہ بھی میراث ہے کہ ہمارے گھر کی ہماری مائیں اور بہنیں بھرے بازار میں ننگے سر پھرائی جائے؟ کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اجرکم من اللہ. عزادار علماء کرام پڑھتے ہیں کہ امام کے 2 مصائب ایسے ہیں جو امام سنتے تھے تو بہت زیادہ گریہ کرتے تھے. ایک وہ مصائب
کہ امام پہلے وہ مصائب جب امام شام میں جاتے ہیں اور اپنے پھوپھیوں کو برہنہ سر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ جابا، اتنا بلند گریا کرتے ہیں، کہتے ہیں واہ جابا۔ اور جب لوگ پوچھتے ہیں مولا آپ پر سب سے زیادہ کہاں مصائب پڑے ہیں تو امام کہتے ہیں الشام الشام الشام۔ اور امام دوسرے مصائب جب سنتے ہیں، وہ کون سے مصائب ہیں جب امام بہت زیادہ گریا کرتے ہیں تو علماء کرام کہتے ہیں کہ دوسرے مصائب وہ ہیں جب امام سنتے ہیں تو بہت زیادہ گریا کرتے ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے بعد عاشورہ کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے امام کی خدمت میں آتے تھے، کہتے تھے آقا جان چچا جان پانی، اور امام انہیں پانی کا انتظام نہیں کرتے تھے۔ میرا دل کہتا ہوگا انہی بچوں میں ایک 4 سالہ سکینہ رہتی ہوگی، کہتی ہوگی اے بھیا اللہ تاش پانی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔